بیان میں ایک چھوٹی سی بات کمپلیٹ کر کے پھر میں سوالات کا جواب دیتا ہوں. یہ جو ہمارے معاشرے کا ایک نیگیٹو پہلو دکھایا جاتا ہے نا, فلاں نے عورت پہ تیزاب پھینک دیا, فلاں مولانا نے یہ غیر اخلاقی حرکت کر لی, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, تو دیکھو یہ مسلمان, یہ تیسری دنیا کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ ہمارے یہاں کوئی ایک واقعہ بھی ہوتا ہے نا, سفید کپڑوں پہ ایک داغ بھی ہوتا ہے تو نظر آتا ہے, یہ ہمارے سفید ہونے کی علامت ہے. سمجھ رہے کہ ایک داغ بھی ہوگا تو نظر آتا ہے. اور جن لوگوں کا کلچر ان داغوں سے بھرا ہوا ہے وہاں یہ واقعات صبح شام ہوتے ہیں, ان کو وہ لفٹ نہیں کراتے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, چلتا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب جیسے وہ چلتا ہے پر ایک چٹکلا یاد آیا, لیکن یہ کہ وہ لوگ پھر چٹکلے پر ہی پورا وہ بنا لیتے ہیں. ایک آدمی, چھوڑو یار بہت زیادہ ہو جائے گا, وہ لوگ میمز بنا لیتے ہیں آج کل, جو اس میں میسج ہوتا ہے, جو سبق مل رہا ہوتا ہے وہ سبق کو فوکس نہیں کیا جاتا, اور وہ ایک لطیفہ برائے لطیفہ چلا دیتے ہیں. وہ اچھائی اور برائی کا معیار نا, کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے پاس اچھے کو اچھا کہنے کا اور برے کو برا کہنے کا کوئی معیار ہے ہی نہیں. وہ ایک آدمی کئی سال بعد گھر آیا نا, تو گھر میں بیگم کی گود میں چھوٹا سا بچہ دیکھا, کہنے لگا میں اتنے سال گھر سے باہر رہا تھا, یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا. تو بیگم نے کہا دیکھیں اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور آپ ایشو بنائیں گے نا تو میں اور آپ ساتھ نہیں چل سکتے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ ایشو بنائیں گے تو ہم دونوں کی زندگی ساتھ نہیں گزر سکتی. تو واقعی اگر آپ اسلام کو نہیں بناتے نا تو پھر یہ بھی چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں آپ کی نظر میں. آپ کو ہو سکتا ہے ابھی بڑا لگ رہا ہو کیونکہ کلچر کہہ رہا ہے کہ یہ ایشو بڑا ہے, تو کلچر کل چینج ہوگا, تو یہ جب یہ بڑے بڑے ایشو معاشرے میں عام ہو جائیں گے تو یہ بڑے بڑے ایشو کیا بن جائیں گے, چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی باتیں بن جائیں گی. تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ جرائم کا ریشو بہت کم ہے, بہت کم ہے, اس لیے کہیں ہوتا ہے تو اس کو اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ فلاں محلے کے فلاں نکڑ پہ فلاں علاقے میں ایسا ہوا. اب جیسے یہ جو واقعہ ہوا موٹر وے پہ, بہت ہی غلط بدترین واقعہ ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا معاشرہ ایسے واقعہ سے بھرا ہوا نہیں ہے. اتنی کروڑوں کی آبادی میں ایک واقعہ ہوا, غلط ہوا, اور یہ غلط بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام نافذ نہیں ہے. تو آپ اس کی وجہ سے اسلام کو یا مسلم کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا سکتے. آپ یوں کہو گے مسلم نے اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر مسلم اسلام پہ عمل کرے تو ایسا نہ ہو, مسلم ریاست اسلام پہ عمل کرے تو ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا ہو, اور مسلم کلچر اسلام کو فالو کرے تو ایسے واقعات نہ ہو. جو قرآن نے نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے اس میں تو بند کمرے میں خوبصورت عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے رہی اور وہ اللہ کے خوف سے بھاگ رہا ہے. وہ تو اللیگل سے اتنا دور بھاگتے ہیں کہ جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے, جن میں ایک وہ رجل دعتہ امرأۃ حسن و مال, وہ عورت جو مال اور حسن والی تھی, وہ عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, مجھے کس کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر ہے. تو اسلام کو فالو کریں گے تو بھائی یہ کلچر ہوگا کہ جو خود دعوت دے گی اس کی طرف بھی لوگ نہیں جائیں گے جب تک نکاح نہ ہو, اور جب اسلام کے اگینسٹ چلیں گے تو یہ واقعات ہوں گے جو موٹر وے پر, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسے بھیانک واقعات, اور جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں اور پھر ان کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کے اگینسٹ چلنے کا, اور یہ کلچر آپ کے یہاں سے آیا ہے, یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے. یہ موویز دیکھ دیکھ کے اور فلموں میں دیکھ دیکھ کے, ڈرامے دیکھ دیکھ کے لوگوں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. یہ کسی مسجد کے ممبر اور محراب پہ یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں. مسجد کے ممبر میں محراب پہ جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہو وہ کم عمری کی شادیاں ہیں, جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہو, جس کو آپ شہوت پرستی کہتے ہو, جبکہ ہم اس کو عین انصاف کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ کم عمر میں بچی کی, جس کو آپ کم عمری کہہ رہے ہو لیکن آپ کی ٹرم ہم استعمال کر رہے ہیں, حقیقت میں وہ کم عمر ہے نہیں, جب بالغ ہو گئی تو پوری عمر ہو گئی اس کی. تو اس کا بھی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ ان کے اپنے خاندان میں بچیوں کی شادیاں کریں نا کم عمر. ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بچیوں کی شادیاں کم عمری میں ہی ہوتی ہیں, جس کو آپ کم عمری کہہ رہے ہیں, اور بہت کامیاب ہوتی ہیں الحمدللہ. وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. آپ یہ اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ آپ لوگوں نے نکاح کو ایک ٹینشن بنا دیا ہے.
یعنی آپ کا خیال ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے او اتنی ساری ذمہ داریاں، اف تو باپ بچے ہو جائیں گے، یہ وہ، جو نعمت تھی نا اس کو آپ نے کیا قرار دے دیا؟ ٹینشن. وہ بچے ہو جائیں گے تو نعمت ہے، خدا کی طرف سے گفٹ ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہی وہ اولاد ہے بھائی. یہ تو آپ فطرت کے اگینسٹ چل چل کے فیملی پلاننگ کی باتوں میں آ کے آپ نے جو بچہ جو سب سے بڑا گفٹ ہے عورت کے لیے اس کو کیا بنا دیا؟ عذاب بنا دیا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں ہبہ کرتا ہوں بیٹیاں، جس کو چاہتا ہوں ہبہ کرتا ہوں بیٹے. تو ہبہ عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں، اردو میں تحفے کو کہتے ہیں. پینلٹی نہیں ہے قدرت کی طرف سے کہ شادی کیوں کی ہے، اب عذاب ہے تمہاری گود میں بچہ آئے گا. اگر یہ عذاب ہوتا تو اللہ اس کو ہبہ کہتا، گفٹ کہتا.